اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیات کریمہ کی فضیلت کے بارے میں کہ اسلام میں اور اسلام کی بنیادی کتاب قرآن عظیم الشان میں کیا بتائی گئی ہے، بلکہ اگر آپ اور پیچھے جائے تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اذن سے کشتی بنائی اور طوفان آیا، آپ علیہ السلام کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ یہ تو بعد میں بتائیں گے کہ اس نے کیوں پڑھا۔ فرمایا سورہ ہود کی آیات 41 میں وقال ارکبوا فیہا مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ ہم سوار ہوتے ہیں، اس میں اس کا چلنا بھی اللہ کے اذن سے ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ بے شک میرا رب بڑا بخشندہ مہربان ہے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کے بادشاہ بلقیس کو خط لکھا تو اس خط کی ابتدا شروع آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ خط میں کیا لکھا اور یہ خط جب وہاں پہنچ گیا اس میں کیا لکھا تھا؟ سورہ نمل کی آیت 30 میں ارشاد ہے انہ من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ یہ بلقیس نے کہی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے دعوتی اور سفارتی خطوط تھے بادشاہوں کی طرف، امراء کی طرف، تو ان کا آغاز، ابتدا، شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، اس کے بعد پھر خط کو لکھتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، جبکہ ہر سورت جب ہم پڑھتے ہیں سوائے سورہ توبہ کی، ہر سورت سوائے سورہ توبہ کی، اس کا آغاز، اس کی ابتدا، شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یہ تو بعد میں ہم بتائیں گے سورہ انفال اور سورہ توبہ، جب سورہ انفال ختم ہوگا اور سورہ توبہ شروع، اس میں بتائیں گے کہ وہاں سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں ہے، لیکن تمام سورتوں میں اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی فضیلت اس آیات کو کیوں دی گئی؟ اور یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سارے مسلمان جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی قابل ذکر کام شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ ویسے بھی کوئی مسئلہ آتا ہے درپیش، ایک دم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتے چڑھتے بسم اللہ، سیڑھیوں میں، یعنی اتنی فضیلت۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ ذبح ہوا ہو غیر اللہ کے نام پر، وہ بھی حرام۔ یعنی اگر آپ نے ذبح کیا اور ذبح اللہ کی وجہ پر دوسرے کا نام لیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، وجہ، حکمت، یہ تو بعد میں بتائیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیات 126 میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مزہ کریں، مت کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک یہ فسق۔ کیوں فسق؟ تو کیا یہ صرف کچھ الفاظ یا اس کے پیچھے ایک معنی پوشیدہ ہے، ایک مطلب پوشیدہ ہے؟ کاش کو اس معنی اور مطلب تک ہم مسلمان پہنچتے۔ کس آیات کریمہ میں وہ کون سی حکمت؟ اگر نام لیا جائے اللہ کا تو حلال، اگر نام نہیں لیا جائے دوسرے کا لیا جائے تو حرام۔ کیا حکمت؟ بہت آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھ۔ دیکھیں وہ جب کشتی میں سوار ہو رہا ہے نا
تو گیا کہ وہ نوح علیہ السلام اس کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، یہ شعور ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے امر اور اس کے ارادے کے تابع ہے۔ اس پوری کائنات پر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ کی حکمرانی۔ یہ تمام کائنات، اس میں جو قوانین جاری ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر یہ کشتی اللہ کے قانون کے مطابق چلے گا، اللہ کے امر کے مطابق چلے گا، تو یہ کشتی اپنے مقصد تک اور منزل تک پہنچے۔ اور اگر ہماری یہ کشتی خدا کے قانون کے مطابق یہ کشتی نہیں چلے گا، اللہ کے امر کے مطابق نہیں چلے گا، تو اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا۔ کیا کائنات میں ہم اللہ کے قوانین کو جانتے ہیں؟ ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہم بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس گاڑی کو کس طرح چلانا ہے، ڈرائیونگ کے اصول کیا ہے، ڈرائیونگ کے اصول کیا ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو؟ کبھی ہمارا دھیان گیا ہے جس چیز پر میں سوار ہو رہا ہوں اس کو میں اللہ کے امر، اس کے قانون کے مطابق چلاؤں گا، میں اس میں خود سری نہیں کروں گا، منمانی نہیں کروں گا، ہے نا؟ ادھر ہم منمانی کر رہے اور ادھر ہم بسم اللہ پڑھ رہے، پھر اس کے بعد حادثہ ہو جاتا، پھر ہم حیران ہو جاتے۔ جب آپ سب بیٹھے اللہ کا نام لیا تو پھر حادثہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تم نے وہ گاڑی، تمہارے ڈرائیور نے وہ گاڑی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلایا، جبکہ نوح علیہ السلام یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کشتی خدا کے قانون پر چلے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس خط میں بلقیس کو کیا بتانے جا رہا تھا، کبھی ہم نے دھیان نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو بلقیس نے کتاب کریم بھی بولا کہ یہ جو خط ہے سلیمان کی طرف سے، یہ جو خط ہے یہ ایک عزت والی کتاب ہے، ایک عزت والا خط ہے۔ کیوں اس نے بولا؟ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں کیا لکھا تھا یہ خود قرآن میں ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ سورہ نمل کی آیات 31 میں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم نے سرکشی کو چھوڑنا ہے، بس اس خط میں یہ تھا، سرکشی اور تکبر کو تم نے چھوڑنا ہے۔ یہ زمین خدا کی ہے، اس پر ایک اللہ کا حکم چلے گا، کسی آمر، کسی بادشاہ، کسی متکبر کا اس زمین پر امر حکم نہیں چلے گا۔ جب اس میں صرف اللہ کا حکم چلے گا تو یہ زمین اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور اگر اس زمین میں اللہ کی بجائے متکبرین کی حکومت ہوگی، اس پر بڑے بڑے بادشاہ جبر کریں گے، اس میں آمریت ہوگی، تو یہ اللہ کی زمین زحمت سے بھر جائے گا۔ اور میں سلیمان یہ چاہتا ہوں کہ تم نے اس تکبر کو چھوڑنا ہے اور تم نے مسلم بننا ہے، اللہ کی اطاعت میں تم نے آنا ہے، فرمانبرداری تم نے کرنا ہے۔ گویا کہ اس خط میں ایک پیغام ہے ان بادشاہوں کو، ان جابروں کو، ان متکبرین کو، ان آمروں کو کہ باز آ جاؤ، اپنی منمانیاں نہیں کرو، اللہ کے حکم کے نیچے آ جاؤ، یہ خدا کے بندے ہیں، ان پر صرف خدا کے احکامات کو چلنے دو، ان کے سروں کو اپنے آگے مت جھکاؤ، یہ اللہ کے بندے، ان کا سر خدا کے آگے جھکانے دو۔ اس خط میں یہ پیغام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی کوئی خط لکھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرماتے تھے نا اسلم تسلم، کہ تم نے سلامتی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے جب اس زمانے کے کنسٹنٹین کو خط لکھا، کیسر کو، ادھر بھی اس نے لکھا کہ اے کیسر، ہے نا، ہرقل، تم نے اس جو تکبر ہے، جو جبر ہے، جو آمریت ہے، جو بادشاہ، اس کو تم نے چھوڑنا ہے، خود بھی اللہ کے امر کے تابع ہو جاؤ اور خلق خدا کو بھی اللہ کے امر کے تابع ہونے دو۔ جس خط میں باقاعدہ لکھتا تھا۔ گویا کہ جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ہو نا، اللہ کی مہربانی ہم پر ہو، تو پھر وہ اس طرح ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔
خود بھی اور کوشش کریں کہ ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ جب ہم سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، تو اللہ کی رحمتیں ہوئیں گے۔ پھر اللہ رحمان اور رحیم ہے، پھر یہ زحمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ظلم، یہ بربریت ختم ہو جائے گی، یہ بے انصافی یہ ختم ہو جائے گی، یہ بھوک، یہ جہالت، یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہوئیں گی۔ لیکن یہ اس وقت کہ ہم اس آیات کریمہ کو سوچ اور سمجھ کر پڑھ لیں، اس کی حکمتوں کو جانیں، اور یہ آیات کریمہ ہر پڑھنے والے کو اللہ کی طرف متوجہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں اس کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب ہم اللہ کی توجہ کو سامنے رکھ کر یہ کام کریں گے ہے نا، تو ہم چاہیں گے کہ میرا یہ کام یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ جو میں قرآنی کر رہا ہوں یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں؟ نہیں۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہے؟ نہیں، تو پھر میں باز آ جاؤں گا نا۔ لیکن ہم صرف الفاظ کے حد تک اس آیت کریمہ کو پڑھتے، اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہر کام کا آغاز ہم درست طریقے سے کریں گے، اس کا شروع درست طریقے سے ہوگا۔ کیا یہ کام جائز ہے جو میں کر رہا ہوں؟ کیا یہ کام صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں؟ اس کا نتیجہ یہ صحیح ہے، یہ میرے مفاد میں ہے، یہ دوسروں کے مفاد میں ہے؟ اور اسی طرح پہ ہم غلطی سے بچیں گے، نقصانات سے ہم بچیں گے، ہم زحمتوں سے بچیں گے۔ یہ اس کی حکمت۔ اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، تمام کائنات کو وہی تدبیر دے رہا ہے، وہی رب السماوات والارض ہے نا، ایک ایک ذرہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اس کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اس کی مشیت کے مطابق کریں گے، پھر وہ ہمیں توفیق دے گا، ہماری مدد فرمائے گا کہ وہ کام آسانی کے ساتھ انجام پائے۔ گویا کہ اللہ کی توفیق اور مدد وہ شامل حال ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کام میں پھر خیر و برکت پیدا ہوگا۔ جو بھی کام یاد رکھو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس میں خیر و برکت ہوگا۔ یہ نہیں جو ہم کانا کار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم دیکھتے اس میں خیر و برکت نہیں، تو بھائی تو حرام کا کانا ہے جس پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ حرام کے کام میں یہ تو دوسرے کی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں تم اسراف کر رہے ہو، اس میں تم تبذیر کر رہے ہو، تمہارا کانا وہ اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، اور اس کو جس طرح تم کر رہے وہ اللہ کے طریقے پر نہیں، تو اس میں برکت کہاں سے آئے گا؟ ہر کام جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئے گا تو اس میں خیر و برکت پیدا ہوگا۔ دیکھو، جب ہم ایک بیج ڈالتے اللہ کے قانون کے مطابق، اس بیج میں اللہ برکت ڈال کر اس کو ایک پودا بناتا ہے نا، ایک گٹلی کو اللہ تعالیٰ پورا درخت بناتا ہے، نہیں بناتا؟ ایک قطرے کو انسان بناتا، ایک قطرے کو انسان بناتا، اتنی برکت۔ لیکن اگر وہ کام اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق، دو چیزیں میں لا رہا ہوں، مرضی اور مشیت۔ اللہ کی مرضی کیا ہے یہ اللہ کی شریعت ہمیں بتاتی ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے وہ کائنات میں جو قوانین ہے، تکوینی قوانین، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو جانتے ہیں، اس کائنات میں اللہ کا امر کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ چیز ہمیں حاصل ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیات 54 میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے انسانوں، اللہ نے تو اپنے آپ پر رحمت کو کیا کیا؟ لازم کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں پر رحم کرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں زحمت ہو رہی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، یقین جانیں، یہ اللہ ہم پر زحمت نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہم پر جبر نہیں کر رہا۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس اللہ کی زمین میں، یہ سب کچھ جو زحمتیں ہماری وجہ سے، لیکن اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کی۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بہت رحمتوں والا ہے۔ ذو رحمت واسعۃ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے کہ تم اس کو حاصل کرو۔
کاش کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے، ہم زحمتوں سے بچتے، اپنے سارے کاموں کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے، ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ کرتے، ہے نا؟ تو پھر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیوں آزادی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کیوں آزادی نہیں ہے، اس دنیا میں کیوں ایسا نہیں؟ کیا تم نے اپنے کاموں میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو رکھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ رحمتوں کا مستحق کون؟ ویسے بسم اللہ سب سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. اور زحمتوں میں سب زیادہ معذرت کے ساتھ کون مبتلا ہے؟ مسلمان. ہر طرف جاؤ بو کی بوک، زحمت ہی زحمت، ہر طرف جبر ہے، ہر طرف آمیریت ہے، آزادی نہیں ہے، احترام نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، نفرتیں ہیں، عداوت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق تلفی کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور ایک دنیا جس کو ہم ترقی دنیا کہتے ہیں، وہاں خوشی ہے، وہاں امن ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں ہمدردیاں ہے، وہاں اتحاد ہے، وہاں اتفاق ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کاموں کو اگر وہ اللہ کی مرضی نہیں، کم سے کم اللہ کی مشیت کو سامنے رکھتے ہیں نا. کم سے کم تکوینی جو آیاتیں ہیں، اللہ کا امر جو کائنات میں زمین میں جاری فرما ہے، جس کو مادی قوانین کہتے ہیں، کم سے کم اس کا تو تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں. ہم نہ تو اللہ کی تکوینی آیاتوں کا خیال رکھتے، نہ تشریعی آیاتوں کا خیال کرتے، نہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق، نہ ہماری زندگی مادی قوانین کے مطابق. تو اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ آراف کا 56 میں، کہ میری رحمتیں ان لوگوں کو ملیں گی، اس آدمی کو ملے گا جو محسن ہوگا. محسن کا مطلب بلائی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، لوگوں کو فائدہ دینے والا. تو کیا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس وقت 21ویں صدی مسلمان دنیا کو کیا خیر پہنچا رہے، کیا فائدہ پہنچا رہے، اور دنیا کے خیر کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ چھوڑو دنیا والوں کو، ہم مسلمان ایک دوسرے کو خیر دینے کے لیے کیا سوچ رہے؟ ایسی اسکیمیں ہیں، ایسا سوچ ہے کہ ہم نے ہر مسلمان نے دوسرے مسلمان کو اور انسان کو خیر پہنچانا، تاکہ میری وجہ سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچے اور میری وجہ سے ہر انسان کو فائدہ پہنچے. کیا یہ سوچ ہے ہمارا؟ ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو اس ٹریفک میں ہم نے انسانوں کو خیر پہنچانے کا ارادہ کیا ہے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا؟ کیا جب ہر چیز خدا کے ترتیب پر ہوگا نا، مرضی، تو جا کر اس میں خیر ہوئے گا. جب تک ہم دوسرے کے وہ کہتے ہیں دوسرے کے بلا کو سوچو تو تمہارے ساتھ بلا ہی ہوئے گا. تم دوسرے کو نقصان دینے کے پیچھے سوچتے ہو اور اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میرے ساتھ خدا اچھا کرے. تم چاہتے ہو جب میرے ہاتھ میں طاقت آئے میں دنیا کو جو ہے نا زمین بوس کروں، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بناؤں، اللہ کے بندوں پر جبر کروں، ان کو میں دھوکہ دے دوں، ان کو میں تڑپاؤں، ترساؤں، اور پھر اللہ سے یہ توقع کہ وہ میرے ساتھ دنیا اور آخرت میں اچھا کرے. تو پہلے تو محسن بنو نا. پھر اللہ نے فرمایا یہ تمہیں قرآن کے ذریعے سے یہ احسان تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن، یعنی تم قرآن کو کھولو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اللہ کی مشیت کو، تکوین آیاتوں کو پڑھو، تو تم کو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت تم کو کس طرح ملے گا، تم زحمتوں سے کس طرح بچو گے. فرمایا سورہ یونس کی آیات 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے ایمان والو، اللہ کی اے انسانوں، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک موعظہ، ایک نصیحت کی کتاب جس میں شفا ہے. شفا کا ترجمہ جو تمہارے سینوں کے جو امراض ہے، جو تمہاری ذہنی پسماندگی ہے، جو تمہارے ذہن اور دل میں برائی ہے،
جو منافقت ہے، جو کفر ہے، جو فسق ہے، جو فساد ہے، جو دھوکہ نہیں، سب کو وہ نکالے گا، صاف کرے گا، اس کو صاف کرے گا، تمہارے سینے کو صاف کرے گا شیشے کی طرح، تمہارے ذہن کو صاف کرے گا قرآن، تم کو ایک اخلاق والا انسان بنائے گا، تم کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے راستے پر ڈالے گا۔ اور یہ رحمت ہے خدا کی طرف سے، یہ ہدایت ہے۔ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یقین جانو کہ یہ جو قرآن ہے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی، بس اس کو کھولو اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو، اس کو کھولو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ دیکھو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ زحمت میں مبتلا تھے، اللہ کے بندے ادھر غلام تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم انتہا کو پہنچی تھی، جبر تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، بات بات پر لڑائی، ہر چیز پر نفرتیں۔ دیکھو جب انہوں نے قرآن کو مانا، جب قرآن کو کھولا، جب قرآن کو سیکھا، جب قرآن پر عمل کیا، تو عرب کی دنیا بدل گئی تھی، وہ رحمتوں میں سیراب نہیں ہوگی، ساری زحمتیں ختم نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھو، جس طرح تم اس کو پڑھ رہے ہو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت والا طریقہ نہیں ہے۔ سنت والا یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے سمجھتے تھے، صحابہ کرام اگرچہ وہ عربی تھے لیکن پھر وہ سمجھ کر پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے سمجھتے تھے۔ جو کچھ بھی تم پھر حاصل کرتے ہو یہ اس سے زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں رحمت۔ اور فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 16 میں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا جو اللہ کی رضاؤں کو چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، سبل السلام، یہ سلامتی کے راستے پر تم کو چلائے گا۔ ابھی ہم سلامتی کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ کوئی سلامتی ہے، کوئی امن ہے؟ صرف خوف ہے کہ جانی، ہر طرف خوف ہی خوف، کوئی سلامتی نہیں، ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں وحشت ہے، ہر ایک کے دل میں نفرت، ہر چہرے سے غصہ بڑک رہا ہے سوائے چھن دیکھ کے۔ یہ سب بدل جائے گا، یقین جانیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرے گا، اس کو دار السلام بنائے گا، مسلمانوں کے علاقوں کو دار السلام بنائے گا، یہ جو آج دار العذاب، لیکن اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ وَيَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر یہ قرآن تمہیں تاریکیوں سے نکال کر، ظلم سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اندھیروں سے نکال کر عدل میں تم کو لائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ قرآن پھر ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو یہ کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع ادھر شروع کدھر ہے؟ ادھر تو آپ بسم اللہ ہے، ادھر حرف با تم پڑھ رہے ہو۔ کبھی آپ نے عربوں سے پوچھا، عربی ڈکشنری میں آپ نے دیکھا کہ یہ با جو حرف ہے اس کے اندر کون کون سے معنی اور مطالب پوشیدہ ہے؟ عرب لوگ اس حرف کو بہت سارے معنی اور مطالب کے لیے استعمال کرتے تھے، جب وہ کسی سے مدد مانگتے تھے، استعانت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ بسم اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں اس کام میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کب کرے گا؟ وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے نا۔ تم دوسرے کا حق کھا رہے ہو، یا اللہ میری مدد فرما دے، تم چوری کے لیے جا رہے ہو، یا اللہ میری مدد، تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا نا۔ تو آپ جب اللہ سے مدد مانگتے ہو تو آپ میں ایک در خیال آئے گا، کیا یہ کام جو میں اللہ سے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تم کہ شروع اللہ کے نام سے، میں گاڑی میں سوار ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے مدد مانگ، تو آپ ڈرائیونگ اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، اور اگر آپ اپنی مرضی پر اس کو چلاؤ گے تو نہیں ہوگا نا۔ نمبر 2، یہ جو حرف ہے نا
با یہ استعانت کے ساتھ ساتھ مسابت کی بات، یعنی ہم نشینی، وابستگی، میں اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت، اس کی مرضی کے ساتھ وابستہ ہوں گا، میرا یہ جو کام ہے یہ بالکل اللہ کے دین کے مطابق ہوئے گا، میں اس سے جس طرح ایک چیز دوسرے کا ساتھی بنے، یعنی میری وابستگی اللہ کے دین کے ساتھ، میری وابستگی اللہ کی کتاب کے ساتھ، میری وابستگی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ۔ جب تیرا کام اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوئے گا تو قرآن نور ہے اور تمہارا کام ظلم ہے، آپ ظلم کو کیسا نور کے ساتھ ملاتے؟ قرآن حق ہے، تیرا کام باطل ہے، تو کس طرح باطل کو حق کے ساتھ دوست بناتے؟ باطل حق کا دوست بن سکتے ہے نا؟ تیرا کام جہالت پر مبنی ہے، قرآن نور ہے، علم ہے، کہاں جہالت کہاں نور؟ تو تیرا کام قرآن کے مطابق ہے، پھر تو ٹھیک۔ اسی طرح با، جس کو ہم بے کہتے، با وہ تبرک کے لیے بھی ہوتا کہ میں اللہ سے خیر و برکت مانگتا، تو تب خیر و برکت ہوگا۔ پھر وہی بات جو کام اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کے مطابق ہوئے گا، کیا تیرا کام اللہ کی رضا اور مشیت کے مطابق؟ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ملاحظہ فرمائے مسلمانوں کی حالت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ثواب کے لیے بس، یقین جانے رواجی طور پر، رسمی طور پر اس آیات کریمہ کو ہم پڑھتے صرف رواجی اور رسمی طور، اس لیے اس کا جو فائدہ ہے ہمیں نہیں مل رہا، اور ہم توقع رکھتے اگر اس دنیا میں فائدہ نہیں ملا تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ یہ جو ہم روزانہ سینکڑوں بار بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ہے نا؟ تو آج تیرے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلے جو تم پڑھ رہے ہو، پھر آخرت میں کیسے کھلیں گے؟ ذرا سوچئے۔ وما علینا الا البلاغ۔